اور کیونکہ جو حالات اس وقت عالم اسلام کے ہیں اور جو مجلس جس نسبت سے ہے، ان تمام نسبتوں اور مناسبتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ دو آیتیں پڑھی ہیں۔ جو دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی، یعنی 55ویں آیت، اس آیت کو تو بچہ کوئی شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو اس آیت سے آشنا نہ ہو، اور اس آیت کو ہم آیہ ولایت کہتے ہیں، جس آیت میں ہمارا کلمہ ثابت ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا آپ، تو جس آیت سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، جس آیت کو دلیل بنا کر ہمارا کلمہ، ہم تین مولا مانتے ہیں۔ اللہ ہمارا مولا، رسول اللہ ہمارے مولا، اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ ہمارا مولا۔ تو ہم تین مولاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور جس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں وہ ایک یہ آیت ہے۔ یہ جو 55ویں آیت ہے یہ ہمیں کسی محنت کے نتیجے میں ایک اعزاز کا اعلان کر رہی ہے، کسی ریاضت کے نتیجے میں ہمیں ایک اعزاز اور ایک انعام اور ایک ڈگری اور ایک سند دی جا رہی ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ سند کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہاری سند یہ ہے، تمہاری ڈگری یہ ہے، تمہارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ ہر ایک کا اللہ مولا نہیں ہے بھائی، جو مولا کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے اللہ ان کا کیا مولا ہے؟ جی، ہر ایک کا اللہ مولا نہیں ہے، ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس کا مولا بنے۔ تمہارا مولا انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا مولا، والذین آمنوا، اور حالت اور جو صاحب ایمان ہے، الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور جو نماز قائم کرنے والا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں ولایتوں سے نوازا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی، رسول کی اور مولا علی کی ولایت دی جا رہی ہے۔ یہ جو تین ولایتیں دی جا رہی ہیں نا ہمیں، یہ اتنا سنگین وزنی اور سنگین عنوان ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور آپ کو اور مجھے اس پہ کوئی کڑھنا اور جلنا بھی نہیں چاہیے کہ فلاں کیوں نہیں علی ولی اللہ پڑھتا، فلاں کیوں نہیں اپنا مولا علی کو نہیں مانتا۔ تو ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہر جگہ ہر بات اترتی نہیں ہے، ہر جگہ ہر بات اترتی نہیں ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو یہ بات روشن کروں، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر رستے پر ہر جہاز بھی نہیں اترتا، ہر گھر میں وحی نہیں آتی، اور ہر گھر میں علی نہیں اترتا۔ یہ جو دل ہے نا ہمارا، اس میں ہر دل میں نہیں اترے گا، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے، جو ہر ایک میں نہیں ہے۔ جی، یہ جو مجمع اس وقت تشریف فرما ہے یہ جانتا ہے ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں نا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ فلاں نے کیوں نہیں مانا اور فلاں نے کیوں نہیں مانا۔ اس مسئلے میں تو ماں باپ کی غلطیاں بھی شامل حال ہیں۔ ہاں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور اس مسئلے میں حرام خوری بھی شامل حال ہے۔ ہاں، یقین جانیے، یہ جو حرام خوری ہے نا یہ مولا کی ولایت سے دور کر دیتی ہے۔ نجاست کے ساتھ طہارت کہاں آئے گی؟ لہذا یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ولایت ہے، یہ جو عنوان ولایت، تین مولاؤں کو ہمیں ان کی ولایت اور مولائیت اور ان کی حکمرانی اور ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دی گئی۔ کیسے ملے گی ہمیں؟ کیسے ملی ہے ہمیں؟ کسے ملتی ہے یہ ولایت؟ کسے یہ تین اعزازات ملتے ہیں؟ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی 54ویں آیت میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا محسوس کیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا۔ اچھا، مومن بھی دین سے پھر سکتا ہے کیا؟ مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔
اگر مومن دین سے نہیں پھر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مومنین کو ہم معصوم مانتے ہیں نا. بھائی مومن کیسے دین سے پھرے گا؟ تو اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. مومنین معصوم تو نہیں ہے. گھبرائے گھبرائے رہنا یہ ایمان کی علامت ہے. مومن امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں رہتا ہے. آپ ہائی وے سے، آپ موٹر وے سے مثلاً حیدرآباد جا رہے ہیں، یہ بڑی بڑی وزنی گاڑیاں برابر سے گزر رہی ہیں، اور بعض گاڑیوں کے گزرنے پر آپ کی گاڑی ہل کے رہ جاتی ہے، اور مسلسل ہر لمحے کسی حادثے کا خوف. یہ انسان کی زندگی پر حاکم خوف ہے. اور جیسے جیسے کلومیٹر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، منزل قریب ہوتی جا رہی ہے، یہ امید ہے. اب یہ رستے پہ چلنے والا خوف میں بھی ہے اور امید میں بھی ہے. مومن اسے کہتے ہیں جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہے. مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے گناہوں سے گھبراتا بھی ہو اور علی کی شفاعت سے مطمئن بھی رہتا ہو. اب یہ کیفیت، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو تم یہ جان لو کہ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں میں ایک لمحے کے لیے رکوں گا. اس آیت کے اس حصے نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو تطہیر عطا کی ہے، صاف کیا ہے، پاک کیا ہے. کون لوگ؟ جو کہتے ہیں میرے دم سے تو امام بارگاہ ہے، میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میری وجہ سے تو یہ جلوس چلتا ہے، میں یہ جلوس آخر تک لے جاتا ہوں، ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بعض لوگ تو کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں بلایا نہیں گیا ہے. یہ ان لوگوں کو پروردگار عالم آئینہ دکھا رہا ہے، خبردار تمہاری وجہ سے میرا امام بارگاہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میری مسجد نہیں ہے، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا، تم اس کی وجہ سے ہو. تمہارے دم سے یہ جلوس نہیں نکل رہا، تم اس کا احسان مارو کہ تم اس کے دم سے ہو. یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ نظام ولایت اہل بیت، یہ نظام عزاداری ہے امام حسین، یہ ہمارے دم سے نہیں ہے بلکہ ہم اس کے دم سے ہیں. ہم سے زیادہ اچھے آئے اور چلے گئے، ہم سے زیادہ اچھے آئیں گے، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ زندہ رہوں تو اس سے مخلص ہو جاؤں، ذات کی نفی کروں. من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو کیا ہوتا ہے تمہارے جانے سے؟ کل کے جاتے آج چلے جاؤ. یہ تمہارا شوق ہے کہیں جانے کا، بے وفائی کرنے کا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تم جاؤ گے ایک، اللہ قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے ایک کے جانے پر من یرتد منکم، علماء کرام اہل ادب تشریف فرمائیں، من یرتد منکم، تم میں سے کوئی بھی اگر دین سے پھر گیا نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، اور جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا وہ قوم آنے والی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ولایت الہیہ، ولایت رسول اللہ، ولایت علی کا جلوہ ظاہر ہونے والا ہے. جی اب تک تو مجھ جیسوں کا حال اعلان اور اظہار کا تھا نا، جی زبان سے کہنے کا تھا نا، اب ایک قوم آنے والی ہے. جی مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، ایک قوم آنے والی ہے. اور اب مایوسی نہیں کہ کوئی بڑا مار دیا گیا ہے تو مایوس ہو جائیں، نہیں، بلکہ اب انتظار کرو کہ اب امام آنے والے ہیں. جی یہ دور اور ترقی کی طرف جائے گا. ہم بند گلی کے لوگ نہیں ہیں، ہم دشمن کو بند گلی میں مارنے والے لوگ ہیں. ہمارا طریقہ وارداتی کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کار ہی کچھ اور ہے. جی ہمیں اگر سمجھ لیا ہوتا نا تو یہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو گئے ہوتے. ہمیں یہ سمجھے نہیں ہے. مولا علی کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے، یہ علی والوں کو سمجھ لیا ہوتا ہے انہوں نے، تو یہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے جو عالمی سطح پہ کی جا رہی ہیں. ابھی تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کے توسط سے کہنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی کہ یہ وقت قریب آ چکا ہے کہ وہ قوم آنے والی ہے جس قوم کا اللہ نے انتظار ہمیں کروایا ہے. وہ 313 آنے والے ہیں، ان 313 کا مالک اور مولا ساتھ آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور عالمی سطح پر
آج دشمن مان چکا ہے کہ یہ قوم وہ قوم ہے کہ جس کا ساتھ جس کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے انہیں بڑے جتن کرنے پڑیں گے۔ مہدویت کا نظریہ، خوشبو آ رہی ہے۔ یہ عام قوم نہیں ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ہماری تو چال بتاتی ہے ہم علی والے ہیں، ہمارا حلیہ بتاتا ہے ہم علی والے ہیں۔ ہم تو کہیں سے گزر جائیں تو ولایت کی خوشبو بٹنے لگتی ہے۔ ہم گم ہو کر رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بھیڑ میں گم ہونے والے اور ہیں، مجمع میں ڈٹ کے کھڑے ہونے والے اور ہیں۔ ہم میدان میں رہنے والے لوگ، ہم میدان میں رکھنے والے لوگ ہیں، میدان میں جمنے والے لوگ ہیں۔